دوستو آپ اس ویڈیو کو ذرا سی بھی اس کی مت کرنا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک شخص کو جو زندہ جلایا گیا ہے، اس کے متعلق ہمارے ایک ہندو بھائی نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں قرآن مجید کی آیت کریمہ 5 کو کوٹ کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا بتلایا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پھر انشاءاللہ ان بھائی کی اس بات کا جواب بھی دیا جائے گا اور اس بات پر پس منظر بھی بتلایا جائے کہ کس بنا پر قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 5 نازل ہوئی تھی۔ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنا۔ مسلمانوں نے یہاں پر ایک ہندو کو جلا دیا، اس کے لیے میں مسلمانوں کو غلط نہیں بولوں گا، کیونکہ یہاں پر انہوں نے وہی کیا ہے جو انہیں بچپن سے پڑھایا اور سکھایا گیا تھا۔ جاگتا ادھارن آپ کے سامنے ہے، اسے اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا مسلمانوں کے قرآن کے سورہ 9 آیت 5، جہاں پر صاف صاف ہندوؤں کے لیے لکھا ہے کہ جب حرام کے مہینے بیت جائے تو مشرکوں یعنی وہ لوگ جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں، انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، انہیں پکڑ لو، گھیر لو اور ہر راستے پر ان کی گھات میں بیٹھ جاؤ۔ یدی وہ توبہ کر لے یعنی کہ اسلام کو قبول کر لے اور مسلمان بن جائے تو ان کو آزاد کر دو۔ اب تم خود سوچو، جب ان لوگوں کا مذہب خود ان کو بول رہا ہے کہ تم لوگ ایسا کرو، تو میں ان لوگوں کو غلط کیسے بول؟ دوستو اس بھائی نے قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 5 کا تذکرہ کیا، اور کہنے کا مقصد بھی یہی ہے اس بھائی کا کہ اسلام دھرم یعنی قرآن مجید قتل و غارت کرنے کا حکم دیتا ہے، ہنسا پر اتر آئے اس بات کا حکم دیتا ہے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا سورہ توبہ آیت نمبر 5 کا بنگلہ دیش کے اس ہنسا سے جوڑنا کیسے مناسب ہوگا میرے بھائیوں؟ حالانکہ یہ آیت کریمہ کن لوگوں کی متعلق نازل ہوئی تھی اس کو بھی بتلانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ لوگ غلط فہمی میں رہ کر کے اسلام دھرم کے متعلق نفرت ہی پھیلاتے رہیں گے۔ آئیے اس کا پس منظر ہم جانتے ہیں۔ اس کا پس منظر میرے بھائی کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور دشمنوں کے درمیان صلح ہوئی تھی، یعنی معاہدہ ہوا تھا، جسے ہم ایگریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایگریمنٹ ہوا تھا 10 سال کا، کن سے؟ قریش سے میرے بھائیوں۔ یہ قریش اور بنو بکر مل کر کے مسلمانوں سے لڑائی کیا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے، اور اس وقت بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ تھے جو ابھی اسلام دھرم قبول نہیں کیے تھے۔ تو اس بات کا جب معاہدہ ہو چکا تھا، ایگریمنٹ ہو چکا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، لیکن رات کے سمے پر بنو بکر اور قریش نے یہ معاہدہ توڑ دیا، یہ ایگریمنٹ توڑ دیا، اور بنو خزاعہ پر جو اسلام دھرم میں نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان پر حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کو بھی ان لوگوں نے ستایا ان لوگوں نے۔ تو اس وقت قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 تک اس بات کا حکم نازل ہوا تھا کہ انہیں 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، سدھرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یہ ظلم زیادتی پر نہ اتریں، اگر انہیں دشمنی کرنی ہے تو کھل کر ہی دشمنی کر لیں، یعنی کھلے سے اب سامنے آ جائیں۔ تو انہیں موقع دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس موقع کو بھی ہاتھ سے گوا دیا۔ 4 مہینے کا ٹائم پورا ہو گیا، ظلم زیادتی پر اتر آئے، ہر کسی کو مارنا اور کیا کہتے ہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ تب یہ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 5 نازل ہوئی تھی کہ اب یہ جہاں ملے انہیں قتل کرو، یعنی میدانی جنگ کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے میرے بھائی۔ اگر یہ آیت کریمہ سب پر فٹ کی جائے تو انڈونیشیا میں سب سے زیادہ ہندو ہیں، سعودی عرب میں ہندو کام کرنے جاتے ہیں، دبئی میں، قطر میں، عمان میں، جارڈن میں، ہر جگہ ہندو کام کرنے جاتے ہیں، تو پھر وہاں انہیں قتل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا میرے بھائی تو پھر تو ہندو نہیں بچنا چاہیے تھے جہاں جہاں کام کرنے جا رہے ہیں۔ کفار اور بھی ہیں، مشرکین اور بھی ہیں، غیر مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں، ہر ملک میں، ہر دیش میں رہتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ اس چیز سے جوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہترین اور بات یہی ملتی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی پیار و محبت سے پیش آؤ، اس کا بھی خیال کرو۔ لیکن اسلام کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، قتل و غارت کا حکم نہیں دیتا۔ صحیح طریقے سے اگر قرآن کی اسٹڈی کرو گے، اسے سمجھ کر پڑھو گے، تو انشاءاللہ آپ کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا، کہیں بھی اس طرح کی بات نہیں ملتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بنگلہ دیش میں اس بھائی کو زندہ کیوں جلایا گیا؟ تو کچھ باتیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس بنا پر لوگوں نے اسے مار کر کے زندہ جلا دیا۔ تو اس بات پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کو بھی حق نہیں بنتا کہ کوئی کسی انسان کو زندہ جلائے، حق نہیں بنتا میرے بھائی۔ اگر اس شخص نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی تو وہاں پر قانون تھا، قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی، تمام سارے گواہوں کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، ریفرنس دیا جاتا تھا کہ ہاں یہ دلیل ہے، اس بنا پر اس نے یہ ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تو جو قانون وہاں پر سزا دیتا وہ سزا کاٹتا۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا حکم نہیں کہ آپ کٹر پنتھی پر اتر آؤ اور اترنے کے بعد کسی کو بھی زندہ جلا دو۔ پھر ہم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا میرے بھائیوں؟ جنید اور ناصر کو جلانے والے
जिन्होंने धर्म के आधार पर जलाया था, उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अखलाक को मारने वाले, फिरोज़ को मारने वाले, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे इस मुल्क में रोनुमा हो चुके हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ज़िंदा भी जलाया है, कत्ल भी किया है, हत्याएँ भी की हैं। तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मैं इस वाक़ये की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ और उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा की मांग करता हूँ, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ का हुक्म नहीं देता कि आप किसी को जान से मार दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बतलाता चलूँ कि जब ताइफ के लोगों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आपको लहू लिहान कर दिया, तो दो फरिश्ते आए और पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो हम इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान रख करके पीस दें। लेकिन अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आपने यही कहा कि नहीं नहीं, इनकी आने वाली नस्ल ज़रूर इस्लाम कबूल करेगी। अगर ये नहीं समझ रहे तो आपकी दावत जारी रही, लेकिन उनके जुल्म व ज़्यादती और सहते रहे, लेकिन दुआएं देते रहे। आपने कहीं भी मारने का, किसी को ज़िंदा जलाने का हुक्म नहीं दिया। मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।